اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے خواب میں ایسا شاکنگ ریاکشن کیوں تھا؟ آئیے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عامر اکبر، آپ کا ہمدرد ٹورڈز اسلام سے۔ آج مارچ 10 2024، رمضان کو ایک دن باقی، آپ کے سامنے اہم ویڈیو ہمسر کو لے کر کافی کنٹروورسیز، کافی ڈسکشنز، کافی ڈیبیٹس۔ دو کذاب اپنے شو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سید محمد جون پوری کو بالکل ہمسر بتاتے ہوئے بہت بڑی کنٹروورسی پھر چکی ہے۔ ہمسر کا آج میں آپ کو ایکسپلینیشن دوں گا اور آخر میں بتاؤں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن ایسے کیوں تھا۔ ٹو بی ویری فیئر وتھ یو، آپ لوگوں سے بے انتہا فیئر رہنے کے لیے میں آپ کو ایک بیلنسڈ انداز سے یہ چیز پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمسر الفاظ کو سمجھنے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ اپروچ از، یس آپ ڈکشنری کو جائیے، آپ اپنے سرچ انجن میں جا کر سرچ کیجئے، ڈیفینیٹلی آپ کو کئی سارے اس کے میننگز ملیں گے، لیکن کسی بھی ورڈ کو سمجھنے کے لیے وہ ورڈ کس انداز سے یوز ہوتا ہے، کہاں یوز ہوتا ہے، کتنے بار یوز ہوتا ہے، کتنے صدیوں میں، کتنے کتابوں میں یہ کیسا یوز ہوتا ہے، کانٹیکسٹ کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اور آج میں آپ کو ہی کانٹیکسٹ کو لیتے ہوئے، مہدوی کتبوں کو لیتے ہوئے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے۔ ہمسر کا مطلب، ہمسر ایک فارسی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ہمسر، یعنی کہ برابر برابر۔ لنگوسٹک میننگ میں ہوتا ہے کنٹمپریری، ایکول، اور یعنی کہ اسپاؤس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ میاں اور بیوی ہمسر، اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ رائیول، ایک دوسرے کا کمپٹیشن، اور جیسا کہ میں آپ کو بتایا فارسی میں اس کا مطلب ہے سیم رینک لے کے آنے والے۔ تو آپ یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ مہدوی کتبوں میں، مہدوی جو بزرگان دین کی کتابیں ہیں، شروع سے لے کے آخر تک اس ورڈ کو کیسے استعمال کیا گیا اور اس کے ساتھ کیا کانٹیکس لی گئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی مقابلہ کرنے اور کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے کی کیسا کوشش کی گئی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ معصوم عن الخطا ایک انبیاء کا ایک رینک ہے۔ معصوم عن الخطا صرف اور صرف انبیاء ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم عن الخطا ہے۔ تو اس کو کمپیٹ کرتے ہوئے مہدوی کتبوں میں سید محمد جون پوری صاحب کو بھی معصوم عن الخطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو میریکلز تھے، کئی سارے میریکلز تھے، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اپنی انگلیوں کے اس سے فنگر ٹپ سے پانی نکل رہا تھا، پتھر ان کی گواہی دیتے تھے، کئی سارے میریکلز ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کافی ڈیٹیل میں اس کا ایکسپلینیشن ہے کئی جگہوں پہ۔ تو اب کسی بھی چیز کو، کوئی ایک نئے کانسیپٹ کو لانے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو سم میڈ اپ میریکلز۔ تو سید محمد جون پوری صاحب کے بھی ایسے میریکلز بنائے گئے، جیسا کہ آپ نے ایک مرا ہوا مسواک گاڑی اور وہ بہترین جھاڑ بن گیا۔ ایک پتھر کا پہاڑ تھا، اس کو آپ نے اشارہ کیا، وہ سونے کا پہاڑ بن گیا۔ یہ سب آپ ہی کی کتابوں میں، آپ ہی کے بزرگان دین نے کچھ نہ کچھ ان کے یہ چیزیں پیش کیے تاکہ لوگوں کو وہ بھروسہ دلا سکے کہ یہی ایک مہدی ہے، یہی ایک بڑے اولیاء اللہ ہے جو بھی ہے۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب، کئی سارے روایتیں ہیں، جیسا کہ آپ نے کسی چیز میں ڈالا، حضرت جابر بن
حضرت جابر کے حدیث کا مشہور واقعہ ہے، کھانا ہمیشہ آتے گیا آتے گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے بارے میں بھی روایتیں ہیں کہ وہ ایک میریکل تھا، دیٹ دوز آر آل میریکلس۔ تو یہاں پر بھی اب سید محمد جونپوری صاحب کو بھی مقابلہ کروانا تھا، غور سے سنیے، کروانا تھا۔ انہوں کرے نہیں کرے نہیں معلوم، کیونکہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ ان کے بزرگان دین، یہ بزرگان دین لکھے کہ سید محمد جونپوری جب الٹی کرے تو وہ الٹی بھی اٹھا کے پی لی۔ ہر جگہ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ۔ مقام محمود یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وعدہ کیا مقام محمود کا، یہ قرآن میں ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ جنت میں کئی ڈگریز ہے، سب میں ہائیسٹ ڈگری جنت الفردوس ہے۔ جنت الفردوس میں کافی ڈگریز ہے، اس میں مقام محمود ہے ایک جگہ، اس میں بھی ایک ہے وسیلہ۔ That is what رسول صلی اللہ علیہ وسلم is going to be given۔ ہم ہر نماز کے بعد، اذان کے بعد دعا کرتے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ تو مقام محمود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہاں پہ آپ بھی کمپٹیشن میں آ گئے، آپ کو بھی مقام محمود ہے، بلکہ کتابوں میں لکھ دیا ہر جگہ پہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف گیا وہ کافر۔ سید محمد جونپوری بھی، جو ان کو مہدی نہیں مانا، کافر۔ تو یہاں پر ہر جگہ پہ کمپٹیشن ہے۔ ہمسر کا مطلب ہے کمپٹیشن۔ اب آپ دیکھیے، نہ صرف کمپٹیشن ہے بٹ کیسا رائیولری میں آگے بڑھنے کی کوشش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھنے۔ صرف ہمسر ہی نہیں ہے یہاں پہ، آپ خود بولتے ہیں مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ، اتباع کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آگے مت بڑھو۔ سورہ حجرات میں کلیئرلی ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ گیا اس کے پورے اعمال واش آؤٹ، کلین، جہنم رسید۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذریعے قرآن لائے، تو یہاں پہ مہدوی لوگ کیا بولتے ہیں؟ صرف قرآن لائے، ہم آ کے پورا مکمل سمجھائے۔ تو سمجھانے والے کا زیادہ اہمیت ہوتی، صرف انہوں قرآن لائے، کچھ سمجھے نہیں۔ 800 سال تک بالکل اندھیرے میں بھٹک رہی تھی امت، حضرت علی، حضرت عمر، سارے کے سارے۔ تو یہاں پہ اب یہ کمپٹیشن کی چیزیں میں سنا رہا ہوں آپ کو، آپ ہی کے کتابوں سے ہونا ہے تو پورے حوالے دیتا ہوں۔ اگر کوئی یہ چینل پہ نیو ہے تو عقید توحید اور عقید ختم نبوت کے خلاف کے 2 ویڈیوز جا کے دیکھیے، اسکرین شیئر کر کے بتائیں۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے قرآن نازل ہوا، اور کچھ آیتیں ڈائریکٹ اللہ کے سامنے ہوئی ایک پردے کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ اللہ کے ساتھ جو توہین، اللہ کے ساتھ جو ڈاکہ، یہ کتابوں میں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتے تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سید محمد جونپوری کے سر کا تاج، نعوذ باللہ، اور سید محمد جونپوری کے گلے کا ہار، اللہ تعالیٰ۔ نہ صرف یہ، جب انہوں پیدا ہوئے تھے کہتے یہ بزرگان دین لکھتے، میں سید محمد جونپوری بولے بول کے نہیں بول رہا ہوں، میں ان کی کوئی کتاب نہیں ہے، پورے بزرگان دین کا یہ تماشا ہے جو پچھلے 300 سال 400 سال سے آ رہا۔ سید محمد جونپوری کو اللہ سے زیادہ حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے سید محمد جونپوری کو کہ اپنی مہدویت کی تم اعلان کر دو، تو سید محمد جونپوری کیا بولے؟ نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا کرے تو فتنہ پیدا ہو جاتا۔ جائیے جا کے دیکھیے پورے ڈیٹیلز۔ تو یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسریش نہیں ہو گئی، ایک ان سے آگے بڑھ کے پیش کرنا ہے لوگوں کو، کیونکہ کوئی چیز جب نہیں پیش کرتا تو یو ہیو ٹو آؤٹ ڈو، یعنی کہ یو ہیو ٹو کمپیٹ۔ نیکسٹ پوائنٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ جانے کے لیے پہلے مکے سے الاقصی، پھر وہاں سے عرض جا کر دیدار خدا وہ ہوا، وہ بھی پردے کے پیچھے۔ یہاں پہ سید محمد جونپوری صاحب کو ایوری ڈے دنیا میں جدھر بولے ادھر دیدار،
نہ صرف ان کو دیدار، ان کے کمپینینز کو بھی دیدار. کہیں جا کر نہا رہے تھے وہ، نہاتے نہاتے ان کا پانی کسی کے اوپر گرا، اس کو بھی دیدار. ہر جگہ پہ کمپٹیشن نہیں، کمپٹیشن سے آگے. سمجھے آپ؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کے لیے جنت کی گارنٹی دیے، عشر مبشرہ، اس کے علاوہ بھی دیے، بٹ 10 لوگوں کو دیے. تو سید محمد جون پوری صاحب 12 لوگ، ہمیشہ ہر جگہ پہ بہتر. خلفائے راشدین 4 اسلام میں، یہاں پر 5، ایوری جگہ آؤٹ ڈو. تو یہ ہمسر کا دماغ میں سے نکال دیجئے آپ. ہمسر سے آگے بڑھ گئے، نئی نبوت پیش کر دیے. اور ایک چیز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ایک بار کرے، سید محمد جون پوری صاحب کئی بار. اور لیلۃ القدر دوگانہ بالکل مت پڑھیے، کفر ہے یہ بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس رات کو تلاش کرنے کی تاکید دی گئی آخری 5 تاخراتوں میں سید محمد جون پوری صاحب کو، اور 5 مکمل راتوں میں سید محمد جون پوری صاحب کو ایگزیکٹ 2 بجے اٹھو یا سید محمد، پتہ نہیں سو رنگ کیوں تھے، اٹھو یا سید محمد. ایک دن گارنٹیڈ. تو 5 دن محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک دن. تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ ہمسری نہیں ہوئی، یہ آگے بڑھ گئے. سمجھے آپ؟ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی صحابہ، تابعین، طب تابعین، اولیاء اللہ، کوئی بھی دیدار خدا کی کوئی دعویٰ نہیں کرے. سید محمد جون پوری صاحب کریں، ایوری سنگل صحابہ ان کے فلاں فلاں، آج تک بھی مرشدہ بھی دیدار ہوتا کرتے. آج تک کیا ہوتا نہیں ہوتا کوئی بولتے تو نہیں، مگر دیدار ہوتا. تو ہر جگہ پہ آؤٹ پرفارم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انتقال ہوا تو ان کی جسم مبارک مدینے میں آج بھی ہے. سید محمد جون پوری صاحب کچھ نیا کرنا ہے، میرے کو گاڑتے کہ میری باڈی غیب، کہیں کو جاتے پھر فراق ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 نماز فرض، کچھ تو بہتر کرنا ہے. 6 نماز سید محمد جون پوری صاحب نے 6 نماز. اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ اس کی ایڈیشنل ایڈ کر لیتے، بالکل وہ کفر ہے. ایسے چیزوں سے دور رہی. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ہمارے رشتہ دار، عقیل بھائی، آپ لوگوں کو میں اب بتاؤں گا کہ اب آپ یہاں پر سب چیزیں دیکھیں کہ یہاں پہ اتباع وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ہے، نہ صرف مقابلہ ہے بلکہ ان کے آگے بڑھنے کے پورے داستان ہے. تو اس سے کیا پروف ہوتا ہے؟ یہ ہمسر کا ایک نیا نبی لا لیے، نئی شریعت لا لیے، نئی کتاب لا لیے، ہر چیز میں وہ کر کے ایک نیا دین بنا لیے. میں آپ کو بول رہا ہوں، قسم کھا کے بول رہا ہوں، میں دنگ ہو گیا تھا میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے ملنے گئے اور وہ جب لوگ بولے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ سے رابطہ کرنے کا کچھ نمبر دو، بلکہ پکارے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ایسا ہاتھ سے وہ لوگ روک دیے، ان لوگوں کو نہیں دیے نمبر. تو میں بازو کھڑا خواب میں، دنگ ہو گیا میں کہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نمبر نہیں دیے. میرے بھائیوں، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گائیڈ یور پیپل. کون تھے وہ لوگ؟ میرے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو گائیڈ؟ آپ لوگوں کو، مہدویوں کو. کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمبر نہیں دیے؟ ناراض. آپ میں دیکھا سو ہوں وہ ریاکشن، بالکل ہاتھ سٹریچ کر کے دور ہو گئے. یہ ہے وجہ جو بھی میں سنا ہے آپ کو. ہر جگہ پہ اتباع چھوڑ دو، آگے بڑھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا پیش کر لیے اور بالکل دین سے ہٹ گئے. فائنل پوائنٹ غور سے سنیے، سید محمد جون پوری صاحب کوئی کتاب نہیں لکھے،
یہ سارے داستانہ جو ہے یہ سارے آپ ہی کے سو کالڈ بزرگان دین سید محمد جونپوری صاحب کے نام کے ساتھ لگا کر ایک نیا دین پیش کر کے ایک نئی دکان قائم کر لیے. 2 دن پہلے کی بات ہے، چنپٹن میں نیا شو روم کھلا، کپڑوں کا نہیں، ایمان کے سودے کا شو روم. ہر جگہ پہ ایمان لوٹا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، نئے نئے نمازاں نئے نئے عقیدے پیش کر کے جہنم رسید کر رہے. میری درخواست ہے، میری گزارش ہے کہ مذہب ماں کتاب اللہ، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیے، اپنے ہر عمل کو تولیے، ہر عمل کو جانچیے، وہی عمل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہی قبول ہونے والا ہے. ایسے ایسے کفریہ عقائد سے بالکل دور ہٹیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، نبوت کا دروازہ بند، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہر اعتبار سے محفوظ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہر لحاظ سے محفوظ. انہی پہ چلنے میں فلاحی ہے، انہی پہ چلنے میں آپ کو سکسیس ہے. ایک بار پھر سے اپنے آپ کو ایسے عقیدوں سے دور کیجیے. ویڈیو لمبی ہے لیکن بے انتہا اہم ہے. ایسے کذاب جو گلی گلی آ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رہیے، ایسے جماعت خانوں سے ہٹیے. رمضان بالکل 1 دن میں شروع ہونے والا ہے. یہ رمضان کو تاریخی رمضان بنائیے. مکمل انداز سے آپ لوگ اخلاقی طور پہ بے انتہا بہترین لوگ ہیں. تھوڑا سا لائن ٹریک چینج ہو گیا، میری گزارش ہے کہ ٹریک پہ آئیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.